ویورز، اس وقت میں ایک ایسے بھائی کے ساتھ موجود ہوں جن کو میں پچھلے 5-7 سال سے جانتا ہوں۔ یہ نیب میں بھی، انہوں نے نیب میں بھی جوائننگ کی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھرتی ہوئے ٹاپ کیا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں، لیکن انہوں نے نیب چھوڑی۔ پھر اس کے بعد بینکنگ سیکٹر میں گئے، وہاں لاکھوں روپے ان کو آمدن تھی، انہوں نے بینکنگ سیکٹر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آج یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں جو مختلف فیزز آئے وہ خود اس کا احوال یہ اپنے خود آپ کو سنائیں گے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت ڈپریشن کا شکار ہیں، جو کاروباری صورتحال سے پریشان ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر ہم نے فلاں کام یا فلاں ناجائز کام یا ایک ایسا ادارہ چھوڑ دیا جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقوں کے مطابق نہیں چلا تو کہیں ہم بھوکے نہ مر جائیں، تو اس کی زندہ مثال یہ بھائی ہیں کہ اللہ نے ان پہ کیسے کرم کیا۔ جی اب یہ اپنا احوال، اپنی زندگی کو مختصر آپ کے سامنے خود سنائیں گے۔ جی سر۔ ہاں جی بلال صاحب، بہت شکریہ جی، آپ کی مہربانی۔ میرا نام ہے جی رحمان شاہد۔ ٹھیک ہے، تو ماسٹرز میرا کامرس میں ہے۔ کہاں سے کیا آپ نے؟ یونیورسٹی آف پنجاب سے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر MBA ہے، پھر کوئی بینکنگ کی ایک ہماری پروفیشنل سرٹیفکیشن ہوتی ہے وہ کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کریئر میں نے سٹارٹ کیا، میرا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں جاب ہوئی ہے، سینئر آڈیٹر۔ وہ بھی پھر بیسک ریزن یہی تھی کہ کہیں رشوت نہ لینی پڑے، سیلری کم ہے۔ پہلے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں ہوئی؟ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں۔ اچھا، اس کو میں نے نہیں کیا ایکسائز اینڈ ٹھیک ہے، ٹیکسیشن، یعنی آفر لیٹر ملنے کے بعد اس کو میں نے جوائن نہیں کیا۔ اچھا۔ تو اس کے بعد پھر میری جو نیکسٹ میں نے UBL میں میری نوکری ہوئی، تو وہ ایک بینکنگ کا ذہن میں تھا، سود کا ایلیمنٹ خیر اتنا مضبوط نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ کے نیب کو میں نے ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر جوائن کیا۔ وہ کوئی آؤٹ آف 10,000 جو بھی پروسیس تھا پورا 2003 میں، تو اس کو میں نے ٹاپ کیا پین پاکستان۔ لیکن ظاہر ہے مجھے وہ سیٹ اپ ان کا کچھ اچھا نہیں لگا، یا میری سکلز، میری جو انرجیز تھی وہ پراپرلی۔ نیب میں آپ نے کتنی دیر کام کیا؟ نیب میں میں نے کوئی لیس دین 1 ایئر، تقریباً 10-11 ماہ کیا۔ ہاں، بھرتی ہو چکی تھی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، وایا ایگزام، وایا انٹرویو، ٹاپ بھی کیا، اور اس کے بعد نیب چھوڑ دی۔ اس کے بعد نیب چھوڑ کے پھر میں ایک اور ادارے میں گیا، پھر بینکنگ میں آیا۔ بینکنگ میں نے آڈٹ کا کام کیا پروفیشنلی، کافی دیر کیا۔ تو اور میں نے سنا لاکھوں روپے آپ کی تنخواہ تھی بینکنگ میں۔ میں آئی واز سینئر وائس پریزیڈنٹ، اور سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا، ہیڈ کر رہا تھا آڈٹ کو۔ ایک سنگاپورین بینک تھا ہمارے ہاں، NIB بینک، تو اس میں ریجنل پوزیشن تھی میرے پاس ماشاءاللہ۔ ادر دین کراچی اور کوئٹہ، باقی ساری برانچز ان کا آڈٹ میری ٹیم تھی میرے پاس۔ اسلام آباد اور لاہور میں ٹیمز تھیں آڈٹ کی، ان کو میں ہیڈ کرتا تھا۔ تو وہ ساری برانچز ان کا آڈٹ ہمارے تھرو کنڈکٹ ہوتا تھا۔ تو اس کو پھر میں نے، ظاہر ہے ایک ہمیں یہ بات تھوڑی سوچنی چاہیے زندگی میں کہ جتنا سخت حکم اللہ رب العزت کا سود کے لیے ہے تو وہ کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک بیک آف مائنڈ چیز چلتی رہتی تھی۔ پھر کچھ تبلیغ سے مناسبت تھی، ہمارے بڑوں سے اس کی مشاورت ہماری چلتی رہی۔ تو بہرحال اس ایک سٹیج پہ آ کے ہمارے جو مرکز کے بڑے حضرات ہیں، اسی طرح ازمیر ٹاؤن لاہور میں میری رہائش ہے، تو وہاں جو ہمارے بڑے ہیں تو ان کی مشاورت سے اس کو پھر ہم نے خیر بات کہہ دیا اور کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کیا۔ کنسٹرکشن میں کچھ مغز ماری کی، لیکن وہ ظاہر ہے میرے کیلیبر سے کچھ میچ نہیں کر رہا تھا۔ کنسٹرکشن میں ایشوز رہے، اس میں کچھ نہ کچھ۔ تو پھر ایک سولر کا میں نے بزنس سٹارٹ کیا ہے، سن سولر برانڈ ہے میرا، اور اس کو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ سے مانگ کے تو ایک پراپر کمپنی اسٹیبلش کی تھرو SCCP رجسٹریشن، اور پھر FBR کی، انجینئرنگ کونسل کی، پھر ہمارا ایک انرجی بورڈ ہے۔ تو ان سارے اداروں کے ساتھ پراپرلی رجسٹرڈ کمپنی ہے جس میں ہم نے الیکٹریکل انجینئرز، سن سولر ٹھیک ہے، الیکٹریکل انجینئرز کو ہائر کیا ہوا ہے۔ وہ الیکٹریکل انجینئرز کے تھرو اور پراپر ایک پروفیشنلی ہائر ٹیم اور ایک پراپر سیٹ اپ بنا کے وہ ہم سولر سولوشنز لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ذرا آسان کر کے سمجھائیں لوگوں کو وہ کیا ہوتا ہے؟ سولر سسٹم یہ ہے کہ ہماری جو بجلی ہے اس بجلی کو تھرو سولر پینلز پروڈیوس کی، بجلی کے بلوں سے آزادی، اور بجلی کے بلوں سے، ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ بجلی کے بل ایک نیٹ میٹرنگ ہے جس میں میٹر ہمارا جو باہر گھر کے لگا ہوا ہے اس میٹر کو ریپلیس کر دیتے ہیں ایک گرین میٹر کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو دونوں طرح کی بجلی کو ریکارڈ کرتا ہے کہ ہم نے تھرو سولر پینلز بجلی کتنی پروڈیوس کی ہے اور اس میں سے یوز خود کتنا کیا ہے، واپس وابڈا کو کتنی دی ہے۔ یا اگر ہماری جنریشن کم ہے، ہمارا سولر سسٹم چھوٹا لگا ہوا ہے،
تو ہم نے وابڈا سے کتنی بجلی لی ہے. وہ ایٹ دی اینڈ آف منتھ ہر مہینے کے بل پہ آپ کو پلس مائنس ہو کے بل آ جائے گا نیٹ آف کر کے کہ ہمیں بجلی کی بل ہم نے کیا وابڈا سے بجلی لی ہے یا وابڈا کو بیچی ہے. تو یہ کام آپ کا کیسا چل رہا ہے؟ یہ کام الحمدللہ بہت اچھا کام ہے. اس کی ضرورت بھی ہے کیونکہ ہمارے یہاں جو انرجی کا کرائسس ہے اور جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ. آپ نے اپنی زندگی میں نیب چھوڑی, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن چھوڑی, نیب چھوڑی, بینکنگ سیکٹر بیچ چھوڑا, میں ایک منسٹری آف کامرس کا بھی ادارہ آیا, وہاں بھی منسٹری آف کامرس کا بھی ادارہ ہے, وہ بھی اس میں بھی ٹاپ کیا تھا. یہ سب چھوڑ کے بینکنگ میں 2 بینکس میں رہا. پھر آپ اب آج سولر انرجی کی طرف آپ آگے ہیں. ہاں جی, اتنے رسک اپنی زندگی میں لیے, اس کام میں اللہ نے برکت ڈال دی. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے یہاں برکت نہ پڑتی پھر کیا کرتے؟ دیکھیں کام کوئی بھی ہے, میں خاص طور پہ اپنی یوتھ سے ضرور کہوں گا کہ اپنے کام کو فوکس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ایک نوکری ڈھونڈیں. اگر آپ نے کہیں جاب بھی کرنی ہے تو نوکری نہ ڈھونڈیں بلکہ کام ڈھونڈیں کہ مجھے کام کیا کرنا ہے. اور یا آپ کی معاشی زندگی کا آغاز میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شروع ہوتا ہے ود دی اسٹارٹ آف یور اون بزنس. اس میں جو آپ کا ریٹرن ہے, جو رسک ہے, جو چیزیں ہیں وہ ساری آپ ہی کی ایٹ سٹیک ہیں, اس کا آپ ہی نے بینیفٹ لینا ہے. اچھا پھر رزق کے معاملے میں اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ بھی رزق کا دروازہ 7 آسمانوں کے اوپر سے کھلا ہوا ہے جو اللہ کے عرش سے ملا ہوا ہے. لمبی حدیث ہے, مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہم اس دروازے سے ہر آدمی کی روزی نازل کرتے ہیں, اس کے اخراجات کے بقدر, اس کے صدقہ کے بقدر, اس کی نیت کے بقدر, اس کی عطا کے بقدر. تو اپنے دلوں کو بڑا کریں, اپنے ہاتھ کو وسیع رکھیں, خوب اللہ کی مخلوق پہ خرچ کریں اور 5 وقت کی نماز اس کا اہتمام کریں. اللہ کے احکامات کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو, اس کو اگر ہم فالو کریں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو رزق کے معاملے میں تنگی کا. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ایک اصول دیا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. تو معیشت کی تنگی سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی معیشت کی تنگی تب ہوگی جو اللہ کی نافرمانی اگر زندگی میں آئے گی. اگر اس سے ہم بچ جائیں گے, اور بنیادی جو چیز ہے وہ آپ کی کمٹمنٹ ہے, آنیسٹی ہے, اور کسی کو دھوکہ نہ دینا ہے. جو آپ کمٹ کر رہے ہیں وہ ڈیلیور کر رہے ہیں, تو کوئی سا بھی کام کر لیں اس میں ہے نہیں. اور پاکستان میں تو آپ جتنا بھی کام آنیسٹی اور کمٹمنٹ کے ساتھ ڈیلیور کریں گے, یہاں تو اسکوپ آف ورک ہی کام کرنے کا اتنا زیادہ ہے کہ لوگ ایسی کمپنی کو, ایسے لوگوں کو, ایسے اداروں کو خود سے تلاش کر رہے ہیں کہ بھی ایسا آدمی ملے جو ہمیں جو کہہ رہا ہے وہ ڈیلیور کرے, پرائس ہم سے لے لے. یعنی ابھی ہم نے ایک ہاسپٹل, قاضی ہاسپٹل ہے یہاں لاہور میں بڑا, تو انہوں نے کہا بھئی آپ جو مجھے چیز پرائس کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ لے لیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈیلیور کریں. مجھے پاکستان میں یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا, کمٹمنٹ نہیں ہے, کمٹمنٹ نہیں, کوالٹی نہیں ہے, کوالٹی نہیں ہے, جھوٹ ہے, ہپوکریسی ہے. جھوٹ تو ہمارے ماشاءاللہ. اچھا سر, اب آپ اپنے جو نیب کے فارمر کولیگز ہیں, جو بینکنگ سیکٹر کے فارمر کولیگز ہیں, ان سے جب ملتے ہیں ہے میل ملاپ ہوتا ہے؟ سب سے ہے. میرے نیب کے ماشاءاللہ جتنے ہمارے بیچمنٹ تھے, ہمارا کوئی 30 کا بیچمنٹ تھا, تو ان سب سے رابطہ ہے. اسی طرح تو وہ کہتے ہیں یو آر لکیئر دین وی آر, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ لکی. آج دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, ٹھیک ہے, اپنی انر سیٹسفیکشن بیسیکلی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن میرے جو موسٹ آف دی ایکس کولیگز ہیں ان کے خیال کے مطابق میں نے اچھا کیا کہ میں نے اپنا بزنس شروع کیا. یہی بینکنگ سیکٹر کے دوستوں کا حال ہے. بینکنگ سیکٹر تو سارا ہی یہ کہہ رہا ہے 100% کہ رحمان صاحب آپ نے بڑا اچھا کیا, بڑا ٹائملی چلے گئے ہیں. اور واقعی ہوا کہ یہ جو اس وقت سولر کا ہم کام کر رہے ہیں, اس کی تو اتنی ضرورت ہے اور اتنا کام ہے کہ یعنی ہمارے پاس میری ساری جو ٹیم ہے, ہم کوئی 15-16 بندوں کی ٹیم لے کے چل رہے ہیں, وہ فارغ ہی نہیں ہوتے, کام ہی کام ہے, کام ہی کام ہے. ہاں الحمدللہ. یعنی گھر والوں کی طرف سے پریشر ہے جب آپ نے کہا جی میں بینکنگ سیکٹر چھوڑ کے, جہاں میں بتانا نہیں چاہ رہا, لاکھوں روپیہ لے رہے تھے ریجنل ہیڈ. گھر والوں کی سپورٹ کسی بھی کام میں وہ بہت ضروری ہے کہ آپ سارے اہل خانہ, پرٹیکولرلی آپ کا لائف پارٹنر میاں بیوی, ان کو خاص طور پہ معاشی حالات کو فیس کرنے کے لیے ان کا ایک پیج پہ ہونا بڑا ضروری ہے. ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کی سپورٹ آپ کو, میاں بیوی کے آپس میں سپورٹ بہت ضروری ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے جی, وہ اس طرف سے پوری سپورٹ رہی. تبلیغ کا بھی اثر رہا. تبلیغ تو زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہی اصل یہ ہے کہ آپ کا سب سے بیسک چیز یعنی اللہ کے ساتھ آپ کا اسٹرانگ کنیکشن ہونا وہ بہت ضروری ہے. وہ کنیکشن آپ کا جتنا مضبوط ہے, آپ زندگی میں اتنے ہی سیٹسفائیڈ ہیں اور اتنا ہی آپ کے معاملات آسان ہیں.